ہم لوگ اس امید پر تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا. جو کچھ پاکستان کو انسٹرکشنز ڈائریکشنز دی گئیں فرام دا آئی ایم ایف, ہم لوگوں نے اس کے اوپر 100% کمپلائنس کی, لیکن انفارچونیٹلی آج کی تاریخ تک تقریباً 7 ماہ ہونے کو آئے ہیں, ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جی منصور بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری پہلی ایک انٹریکشن نہیں ہو رہی. اس دفعہ ذرا انٹریکشن تھوڑی فرق ہے, جس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اپنی شرائط نرم کسی بھی صورت میں کرنے کا نہیں سوچ رہا, نہ وہ انٹرٹین کر رہا ہے کوئی ایسی بات کہ آپ کی کوئی ریکویسٹ کو وہ مان جائے. ہم 23ویں دفعہ ہے کہ خیال ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں, اور ہم جو پچھلی جو ہماری ساری جو انوالومنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ آپ کو نظر آتا تھا کہ شرائط وہی ہوتے تھے جو تقریباً وہی جو ابھی ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کو نرم کر دیتے تھے, کسی چیز کو ویو کر دیتے تھے, کسی چیز کو ایکسکیوز کر دیتے تھے. اگر آپ اور پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بہت عجیب لگا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم ہر ٹرانچ کے ساتھ ایک ریویو کریں گے. پہلے پوری اماؤنٹ آ جاتی تھی. سو وقت کے ساتھ پچھلے خیال ہے 10-15 سال میں ہمیں نظر آیا کہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے وہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ سخت ترین ان کا رویہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ اس سارے معاملے کو ایک اچھے انداز میں ہینڈل کریں, کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ روپے کا نہیں ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ ایک ڈالر کرنچ کا ہے, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا گیا ہے. جو بنیادی بات ہے اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا فوکس یہ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ نے تو پوری کوشش کی ہے, گورنمنٹ نے تو ہر بات مانی ہے, آئی ایم ایف اپنی شرائط نرم نہیں کر رہا. اب تھوڑا سا ذرا ایک لمحے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. آئی ایم ایف بھی بڑے ایک عجیب ایک ڈیلیما میں پھنسا ہوا ہے. سری لنکا کا کولیپس آپ دیکھیں, پاکستان نے ریکوائرمنٹ ڈال دی ہے, ادھر آپ کی ساؤتھ امریکہ میں ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, پوری دنیا میں ایک انفلیشن کا مسئلہ آ گیا. تو آئی ایم ایف پہ خود کافی پریشر ہے, اور شاید جو ہم سمجھتے ہیں جو ایک فراخ دلی ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کا جس کی ہمیں عادت تھی, وہ شاید تھوڑی سی اس وقت کھچی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سختی جو استفاع ہوئی ہے, یہ پہلی دفعہ ہم اتنی سختی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں. اکنامک ہم نے پورے کر دیے, شاید تھوڑے بہت ان کے پولیٹیکل معاملات ہوں جو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. اچھا علی صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو سردار فہیم کہہ رہے ہیں, ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے 23ویں دفعہ ہم گئے ہیں, اور انشاءاللہ 24ویں دفعہ بھی اب ہم جائیں گے. سر آئی ایم ایف ہمیں کہتا تھا چیزیں کرو, ہم کمپلائنس نہیں کرتے تھے, آئی ایم ایف ہمیں پھر بھی پیسے دے دیتا تھا. آج ایشو کیا آئی ایم ایف کے پیسے دینے کا ہے, یا ہمارا پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کہ جو کچھ کہا جاتا تھا ہم اس پہ کمپلائنس نہیں کرتے تھے, اور اب آئی ایم ایف نے کہا ہے پہلے کرو گے پھر ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہم دے دیں گے اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ آپ کام کریں گے اور ہمیں کر کے دکھائیں گے. جی اس میں منصور صاحب تھوڑا سا میں بات کروں گا. جو بھی سردار فہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے, اس پہ میرا اوپینین تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرامز میں رہا ہے, اگرچہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام 2013 کے علاوہ کبھی مکمل نہیں کیا. یعنی جو آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی ہے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کریڈیبل ٹریک ریکارڈ موجود نہیں ہے. فرام اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو, انڈیا اور پاکستان ایک ہی دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے 1989 میں. اس کے بعد انڈیا نے اس کو ڈسپلن سے فالو کیا, ہم نے نہیں کیا, اور اس کے بعد سے ہم مسلسل جا رہے ہیں. سو ایک تو امپورٹنٹ بات سمجھنے یہ کی ہے کہ اس میں زیادہ تر مسئلہ اکنامک پالیسیز کی کنسسٹنسی کا ہے. یعنی ہم نے اڈاپٹ تو کی ہیں وہ پالیسیز, لیکن بعض صورتوں میں ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیلے کیا ہے, اور بعض اکثر صورتوں میں ہم نے ایک پالیسی کے اڈاپٹ کر کے, یعنی آئی ایم ایف پروگرام میں جب ہوتے ہیں ٹرانچ کا ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم پالیسی امپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہمیں فسکل سپیس ملتی ہے ہم وہ پالیسی ریورس کر دیتے ہیں. اور یہ ہماری انفارچونیٹلی پچھلے 30 سالوں میں ریکارڈ ہے. اور اب میں پچھلے 6 مہینوں کی صرف اسپیسیفکلی 3 باتیں امپورٹنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ بنی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے انفیکٹ پچھلی حکومت نے وہاں سے کام خراب کر دیا تھا جب شوکت ترین صاحب نے پیٹرولیم پرائسز کو فکس کرنے کا پلان کیا تھا, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سب سے پہلے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی گئیں کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, اور کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سا ضرور امپروو ہوا ہمارا, اس کا ڈیفیسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی,
لیکن اس کی بڑی ہیوی کاسٹ آئی اور وہ IMF مسلسل اس کے اگینسٹ ایڈوائز دے رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہوگی جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے دوبارہ ڈالر کی مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ میں انٹرونشن کی. اب وہ آفیشلی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ انٹرونشن ختم کر دی ہے, لیکن جب آپ ایک سٹیپ لے لیتے ہیں تو اس کے پھر اثرات مارکیٹ میں آتے ہیں اور اس کو ایک افیکٹ رہنے میں کافی واپس آنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے ابھی بھی آج بھی خبر ہے کہ ایک میجر آٹوموٹیو کمپنی نے اپنا شٹ ڈاؤن کو پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا. جی بالکل کیا. آپ دیکھیں گے یہ بڑی بزنسز ہیں اس وقت بند پڑے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سوئچ آن اینڈ آف نہیں ہے کہ میں نے کمرے میں گیا تو لائٹ آن کرنے کے لیے بلب آن کر دیا تو لائٹ ایک دم آن ہو گئی. آپ نے ایک دفعہ اکنامک مینجمنٹ کے اندر اس طرح کی انٹرونشن کی تو اس سے آپ کے مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جاتا ہے. پھر وہ آپ نے سپلائی جو چوک کی ہے ڈالرز کی, اس کی وجہ سے الٹا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ڈالر کے ملٹیپل ریٹس بن گئے ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھے تھے. آج بھی آپ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکٹری میں صحیح کہا کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور ہے اور آفیشیل مارکیٹ کا ریٹ اور ہے, اس میں بھی ابھی بھی 15-20 روپے کا فرق ہے. تو یہ ایک مسلسل سٹوک کر رہا ہے انسٹیبلٹی کو, یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم اسٹرکٹلی اس وقت اکنامک پالیسی کی ڈومین میں اگر بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہنے کو ہم نے یہ پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں IMF کی, لیکن بہت ریلکٹنس کے ساتھ اور ایک اس کو ریورس بھی کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم مسلسل کریڈیبلٹی کے شکار. سردار فہیم, اس کو اگر میں علی سلمان جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ بہتر اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جب بھی پاکستان کو فسکل سپیس ملتی ہے تو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ہم اس پہ ریورٹ کر جاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل جس طرح ہم لیں کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ IMF کے ساتھ چلے, آپ کو پتا چلا آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ نے کہا جی پیٹرول پرائسز بڑھا دو. اگلے لوگ آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں IMF کے ساتھ تو میں بچپن سے ڈیل کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ اس جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پولیٹیکل شاید ہو, لیکن اس کو پولیٹیکل لیا نہیں گیا, اور آج 7 مہینے ہو گئے اور ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں کر سکے. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں جی, ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے نا آپ کو بہت زاویے دیکھنے پڑتے ہیں, اور پاکستان کا جو سب سے جو جیسے علی صاحب نے بھی ابھی کہا تھا کہ ہماری پالیسی انکنسسٹنسی ہوتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی کو تھوڑا سا سٹریم لائن کرنا ہے. ایک چیز جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو ادارہ ہے اس چیز پہ کام بھی کافی کر رہا ہے, وہ ہے ویلتھ جنریشن, کہ ہمیں ویلتھ جنریشن کی طرف جانا ہے. اس کے بعد یہ سارے کہانیاں چینج ہوں گی. اگر IMF ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں اپنی جو ہے ساری جو سبسڈیز ان کو کنٹرول کرنا ہے اور ختم کرنا ہے, ریونیو بڑھانا ہے, وہ اسی چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کٹی بڑھے, گورنمنٹ کی ٹریجری میں پیسہ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ دیٹ از دا $1 million کویسچن, کہ ہم اس کو ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پالیسیز پہ مزید توجہ دیں اور ویلتھ جنریشن کی طرف چلے جائیں تو ہمیں انشاءاللہ یہ IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں جو سب سے بڑی جو ایک چیز آتی ہے نا, ہم ایک شاید تھوڑا سا ایک فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کبھی کبھار کہ یار فنڈنگ تو ویسے ہی مل جائے گی. جیسے میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ IMF کا جو رویہ ہے اس میں بہت فرق آیا ہے اس وقت. ہم 22 دفعہ جا چکے ہیں, ڈیفالٹ کبھی نہیں کیا IMF کا, لیکن جو اس دفعہ رویہ ہے IMF کا کہ وہ ہر شرائط پہ اتنی سختی کر رہا ہے, کسی چیز کو نرم نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہ ایک اپرچونٹی ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اندر اپنا جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں کہاں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں اور ہم ان چیزوں کو پہلے سیدھا کر لیں اسی بہانے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے زاویے دیکھنے پڑتے ہیں, اور پاکستان نے پوری کوشش کی ہے اس دفعہ کہ اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں ساری ان کی باتیں ماننے کا. دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ ساری ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں, ان کی وجہ سے ری پرائسنگ ہو رہی ہے, سبسڈیز ٹائٹن اپ کیا گیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی جو ہوتا ہے اس کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے. تو پھر اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ ہم لوگ ساری شرائط بھی مان رہے ہیں, ساری چیزوں پہ کمپلائنس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں ہو پا رہا, تو پھر سردار فہیم اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ کیا یہ اور ڈیلے ہوگا اور چیزیں ٹائٹن اپ ہوں گی؟
میں اس کا جو میری پروفیشنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹک اوفینسو پہ چلے جائیں. یہ اکنامک جواب نہیں ہے. اکنامک ٹیکنیکلٹیز جو تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. ہم نے ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا ہے. جیسے ہم FATF پہ جب ہم ڈپلومیٹک اوفینسو پہ گئے تھے تو آپ کو جو ہے نا آپ کو ڈیویڈنڈز آنے شروع ہو گئے. ٹھیک. علی سلمان